من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج شعبان المعظم 1446 ہجری کی 15 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ شورى آیت نمبر 25، پارہ نمبر 25، اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پورا اور مکمل عزم کہ جو ہم سے ہو گیا اللہ اس کو معاف فرما، بہت ہی شرمندگی، ندامت اور آنسو بہانے کے ساتھ، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ توبہ ہے۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، جو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اس کے علم میں ہے۔ ابھی جو یہ رات گزری، اس رات کے تعلق سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اس رات کے تعلق سے جو بحقی کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں جہنم سے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی اللہ کے دربار میں آئے تو جس کی زندگی پوری گناہوں میں گزری ہو اور زندگی کی اس کے کچھ سانسیں، کچھ گھنٹے باقی ہوں، اگر وہ اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی باد بہاری چلتی ہے، یہ سمجھو کہ بخشش کا عام اعلان ہوتا ہے، مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ ایسے خاص موقع پر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش بالکل عام ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان کہ اللہ شعبان کی 15ویں شب کو سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک یہی نام اوپر بھی بحقی کی روایت میں ہے، مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی شرک کرنے والے کو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شرک کے وہ تمام کام جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھیں شرک کے کاموں سے۔ مشرک کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں کرتا تو ایک تو مشرک ہو گیا۔ شرک دنیا میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا، کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری گھر کی خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جس کا نام ہے ولا الی مسبل اور اللہ ایسے خاص موقع سے جو لوگ ازار نیچے لٹکاتے ہیں
ان کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے، نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یعنی جو اپنے پیجامے کو، ازار کو نیچے لٹکاتے ہیں ٹخنے سے نیچے، تکبر میں، گھمنڈ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا، دینی معلومات رکھنے والوں کو دیکھا، وہ لوگ جن کا بیان دنیا کے تمام لوگ سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ کوٹ میں ہے، پینٹ میں ہے، شرٹ میں ہے، لیکن سر پہ ٹوپی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پینٹ ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے بہتیرے لوگ جن کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع نہیں، لاکھوں کا مجمع ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسکرین پر، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، گناہ بلذت جسے کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاص موقع پر اس پر بھی نظر رحمت اور نظر کرم نہیں کرتا ہے۔ والدین کا مرتبہ، ان کا رتبہ کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے، اس کو لفظوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی جو محبت ہے، ماں باپ کی جو شفقت ہے، ماں باپ کی جو بھاگ دوڑ ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ باپ بن گیا ہو، جو کہ ماں بن گئی ہو، لفظوں میں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاص موقع سے ان پر بھی نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ رب کی خوشنودی کس میں ہے؟ باپ کی خوشنودی میں ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں اور باپ وہ ایسا سایہ ہے کہ اگر یہ سایہ دنیا سے چلا جائے تو پھر تم کو دوبارہ ایسا سایہ نہیں ملے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ نیک اولاد کی خصوصیات میں سے ہے۔ ان کو جھڑکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا، یہاں تک کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی تم سے ایسی فرمائش کرے جو تمہارے بس میں نہیں ہے، اور تم نے گرم سانس لی، بڑی لمبی سانس ہوتا نہیں بعض دفعہ، یہ بھی منع ہے، تمہارے بس میں نہیں تو تم اس طرح سے اپنے شکل کو نہ بناؤ، اس طرح سے سانس نہ لو کہ جس سے باپ کو احساس ہو کہ میرے بیٹے کو ناگوار گزر رہا ہے۔ ماں باپ کو بول دو ابا اماں کہ میرے بس پہ میں کیا کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو خالی اتنا ہے کہ میں آپ کے نمک روٹی کا انتظام کر سکتا ہوں، محبت سے، شفقت سے۔ تو ماں باپ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا کہ میرا بیٹا میرے لیے اتنی قربانی دینے کو تیار ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو گرم سانس لینا بھی ان کی فرمائش پر، اس کو بھی منع کیا ہے مفسرین نے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس زمانے میں؟ اپنی من پسند کی شادی کرتے ہیں، وہ آنے کے بعد دوسرے دن بولتی ہے چکی چولہا الگ کر لو۔ ہم ان بوڑھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کی سیوا کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اب اس بیچاری کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ماں وہی ہے جس نے اس کے شوہر کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس کا منہ صاف کیا، باپ نے دھوپ برداشت کی، مزدوری کی، محنت کی اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کے دوا علاج کے لیے، اور وہ بھی ایک دن ایسے ہی کسی جوان بیٹے کی ماں بنے گی، اس کی بھی بہو آئے گی، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ نیک اولاد کی صفات میں سے ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں ان کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحمت کہ جب بارش ہو رہی ہے، رحمت کا جب ایک سونامی آیا ہوتا ہے، ایسے موقع سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمان اولاد کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے۔ وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ، اور نہ شراب لڑھانے والے کی طرف۔ آج کے لیے بیماری بہت عام ہو گئی ہے، اچھے خاصے بھلے لوگ، ان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نشہ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں سب۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں
کہ لڑکا ہمارا بڑا ہو گیا اور جب آگے بڑھے گا شادی بیاہ ہوگی تو سنبھل جائے گا. جب شادی بیاہ کر دیں گے تو سنبھلے گا نہیں اور اس کے اندر مضبوطی آ جائے گی اور مضبوطی آتی جائے گی. میں نے کئی شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اور بعض دفعہ کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے ان علاقوں میں جہاں تمہاری اکثریت ہے یہ چیزیں بہت آسانی سے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ تمہاری نسلیں ویران ہوں، تباہ ہو، برباد ہوں. اور ہمارے بہت سے مسلم بھائی بھی اس میں شریک رہتے ہیں. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو گئے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہال اور نوجوان امتیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے مالی فائدے کے لیے تمہیں دھندا کرتے ہو. تو اس میں دھندا کرنے والے بھی شریک ہیں جو بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے اپنے عیش و عشرت کے لیے سب کرتے ہیں اور دوسروں کے اعلی کار بنے رہتے ہیں. تو نشہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے خاندان کو، کنبے کو، پورے گھر کو تباہ اور ویران کر دینے والی چیز ہے. بیوی دور ہو جاتی ہے، بچے دور ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ روتے بلکتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ایسے خاص موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ خالی دارو پینا نہیں ہے، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں، ہزاروں قسمیں اس کی ہے، ان پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی ہے. کن لوگوں کی طرف پھر سے بتا دیتا ہوں میں، ایک مشرک کی طرف، ایک ازار لٹکانے والے کی طرف، ایک والدین کے نافرمان کی طرف اور ایک شرابی نشیبی کی طرف. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نسلوں کی نشہ سے حفاظت فرمائے. اور ایک روایت میں ہے او مشاحن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خاص موقع سے جو بغض اور کینہ دل میں سینہ میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا ہے. بغض اور کینہ یہ بہت بری بات ہے، یہ تم کو جلانے والی بات ہے، اندر سے کھوکھلا کرنے والی بات ہے. گویا کہ یہ بغض اور کینہ تمہارے اندر گھن کی طرح لگا ہوا ہے جو تمہیں تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اور ایسے خاص موقع سے اللہ کی رحمت کی نظر بھی تم پر نہیں پڑے گی.